یہ بات سن لیں، مثال دینا اللہ کی سنت ہے۔ مثال دینا کس کی سنت ہے؟ آپ پہلا پارہ کھولیں، اللہ پاک نے مچھر کی مثال دی اور سمجھایا اہل ایمان کو کفار کی مثال دے کر۔ یہ جو مکڑی ہوتی اس کی مثال دی، ہدہد کی مثال دی، کوے کی مثال دی، کتے کی مثال دی۔ ہیں 5 جانوروں کا نام کہ نہیں قرآن مجید میں؟ سورہ عنکبوت کھولیے، بعودہ مچھر کی مثال پہلے پارے میں۔ اصحاب کہف کا بولیے نا، اپنے منہ سے بولیں، کتا ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک مثال کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حق اور باطل سمجھنے کی تمثیل کا تصور پیدا ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا رولا ڈالا گیا کہ جی کربلا کی غلط کہانی، اسلام کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑی جھوٹی کہانی یہ کربلا کی کہانی ہے، یہ سب حقیقت زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئی ہیں۔ کوئی ایک بات، ایک پہلو، ایک زاویہ، ایک رخ کربلا کا، تاجدار کائنات آخری امتی جس نے جہنم سے نکل کر جنت میں جانا اسے تو جانے، اور حسین کے کربلا کا منظر نہ جانا۔ حدیث کھولیے۔ آج میں چاہتا ہوں چند روایات محدثین کی سب سے پہلے اصطلاحات سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی جو حیات مقدسہ کی جو سنت تھی وہ عملی شکل میں خلفائے راشدین تھے۔ اگر کسی نے حیات نبوی کا پریکٹیکلی نمونہ دیکھنا ہوتا تو حضور کا فرمان تھا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ میری ادا، میری سنت کا عملی نمونہ اگر تم میری حیات یا میرے بعد دیکھنا چاہتے ہو تو میرے خلفاء کا زمانہ دیکھ لو۔ وہ کیسے؟ اب زمانہ حیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میں جا رہا ہوں، اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو محمد حاضر ہے، بدلہ لے لے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ، عرض کیا حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ لرز گئے، انہوں نے جا کے سمجھایا بجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ کا سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں میں جانوں، میرے محمد جانے، بدلہ میں نے لینا ہی لینا۔ خطاب ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جریج کیا بات ہے تیری؟ حضور ایک جنگ کے موقع پر آپ قطار بنوا رہے تھے، تو آپ قطار بناتے جا رہے تھے، حکم دیتے جا رہے تھے، میرا جسم کا جو بطن تھا وہ ننگا تھا، تو آپ نے ایک دست مقدس میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اس سے آپ نے میرے بطن پر نوک ماری، وہ چبھ گئی تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ عاشقوں کے بہانے بھی بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ اچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ بدلہ لینا؟ جی حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا فاطمہ کے گھر میں وہ چھڑی پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ لے آئے تو قریب آئے تو عرض کرتے حضور آپ کپڑا اٹھائیں جیسے میرا کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام اس منظر کو دیکھتے رہے، اچانک آقا دو جان اپنے اس لباس مقدسہ اٹھا رہا۔ کون تھا جو حضور کا جسم اقدس دیکھتا؟ یہ تو سب حدیثوں میں کہ حضور کا جسم اقدس کسی نے ننگا کبھی دیکھا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اس پر تجلیات الہیہ کا فیض پڑا تھا، اور مولا علی کے علاوہ کسی کو دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آقا علیہ السلام کا بچپن تھا تو کپڑے اتار کے نہیں سوتے تھے بستر پر، تو حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹے قمیض اتار کے سو جاؤ۔ اب دیکھا نا چچا جی کہہ رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے آپ منہ دوسری طرف کریں میں قمیض اتار لوں۔
اور ساتھ ہی فرمایا چچا میرا جسم کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ بات میں نے اس لیے ڈیٹیل بتا دی کہ بات جڑ جائے تاکہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ قادری صاحب یہاں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، روایت کچھ ملا کے سنا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتار دیا، بستر پر دراز ہو گئے. حضرت ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نظر آیا ہی کوئی نہیں. وہ ٹٹولتے رہے، حتیٰ کہ ٹٹولتے کھڑے ہو کر باہر نکل گئے کہ پتہ نہیں میرا بھتیجا میرے بستر پر ہے بھی کہ نہیں. اٹھ کر جانے لگے تو بستر سے صدا آتی، چچا جان کدھر جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا تجھے تلاش کرنے. فرمایا چچا جان میں تو بستر پر ہوں، اب نظر میں نہ آؤں تو میں کیا کروں؟ نظر میں نہ آؤں تو. پھر آئے اور حضرت ابو طالب کے الفاظ تھے، خدا کی قسم میرے بستر پر کستوری کے حلے پھوٹ رہے تھے. فرمایا جاؤ لے آؤ ڈنڈا. لے آئے. حضور وہ کپڑا اتارے نا. اب صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرنے کیا لگے. میرے آقا نے کپڑا اتارا. اس صحابی نے، اس دیوانے نے، اس مستانے نے معلوم نہیں کتنی مدت اس بہانے کو تلاش کرتے رہے کہ پتہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، تعلق کا، قربت کا یہ موقع ملے کہ نہ ملے. بس چھڑی پھینکی اور میرے مصطفیٰ کے کندھے کو بوسے لینا شروع کر دی اور چومتے ہوئے کہا آقا عمر گزر گئی، میری حسرت تھی آقا میں آپ کی مہر محمد کے بوسے لے لوں. آج اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کی تاب لا کر کہاں میری مجال میں اپنے محبوب سے بدلہ لے لوں. اس لیے یہ جتنی مثالیں، جتنی تمثیل قرآن مجید میں آئی ہیں یہ مثالیں سمجھانے کے لیے آئی. اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام آقا دو جہاں کے کندھوں پر سوار ہوئے. یہاں میں ضمناً بات سمجھاتا بھی جاؤں معذرت کے ساتھ. یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. بولیے معذرت قبول کر لی آپ نے؟ اونچا بولیں. کر لی نا معذرت قبول؟ اب میرے معذرت کے بعد مجھے جمعے کے بعد پکڑنا نہیں. آپ میرا معمول ہے کہ اگر پہلی صف پر کوئی آل محمد کا بچہ کھڑا ہو جائے میں پیچھے نہیں کرتا. میں آپ کے معافی مانگ چکا ہوں کہ نہیں؟ اونچا بولیے. بولیے نا، فرحان بھائی بھی بیٹھے ہیں سارے بولے میں نے معافی مانگ لی. اب آپ کہہ سکتے ہیں قادری صاحب فقہ میں ہے کہ پہلی لائن میں بچہ کھڑا نہیں ہوتا. بالکل لکھا، یہ فقہ کا مسئلہ کہ پہلی لائن میں بچے کو کھڑا نہیں کیا جاتا. پکے رہیں گے آپ؟ جی فقہ پر پکے رہیں گے؟ جماعت ہو رہی ہے. حجرہ سیدہ کائنات سے دو شہزادے آ رہے ہیں. فقہ بھی سامنے رکھیے، شریعت بھی سامنے رکھیے. اب میں جو بتا رہا ہوں وہ حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فقہ والوں نے بنائی، شریعت والوں نے بتائی. اب میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھا دو بابا. ہو سکتا ہے میری غلط فہمی، انسان بھول جاتا ہے. میں یہ پہلو جو بتا رہا ہوں یہ گستاخی کا نہیں بتا رہا، ہو جاتا ہے کسی. میرے پہلی سطر پر کوئی سید شہزادہ کھڑا ہو میں اسے پیچھے نہیں بھیجتا. آپ بتائیں کائنات کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا ولی اکٹھے ہو جائیں، اس سید کے خون کا آپ مماثل برابری کر سکتے ہیں؟ جی پکی بات کروں. خون محمد اس میں ہے، آپ میں تو نہیں. خون سیدہ کائنات اس بچے میں ہے. اور اولیاء نے اس بات کو لکھا کہ اپنی ولایت بچانی ہو تو کوئی بچہ آل محمد نظر آئے بڑھ کر اس کی عزت کرو. اس کے قدموں کے دھول کے صدقے میں اللہ تمہیں ولایت کے مقام پر فائز کرے گا. اب آ جائیں فقہ کا مسئلہ. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی صف میں بچے کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے مان لیا. اب ذرا بتائیں حضور جماعت کرا رہا ہے اور شیخ اقبال صاحب بھی میری بات کو غور سے سنیں. دو شہزادے حجرہ سیدہ کائنات سے نکلے. جماعت
آمنہ کا لال کروائے، اور بچے چلتے اچھلتے کودتے اور صفوں کو کاٹتے ہوئے، بولیے، صفوں کو کاٹتے ہوئے حضور کے کندھے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کدھر گئی شریعت؟ مجھے وہ شریعت بتائیں جس شریعت میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور اللہ کے حکم کے علاوہ عمل کریں، نہیں۔ اب سجدے میں کتنی تسبیحات ہوتی ہیں؟ 3۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی ہوتی ہیں؟ 3 کہہ لیں، 5 کہہ لیں، 7 کہہ لیں، اس کے بعد اٹھ جائیں۔ یہی ہے نا؟ بتائیں حضور کتنی دیر سجدے میں رہے؟ بولیے، جتنی دیر جنت کے شہزادے سوار رہے۔ اب فقہ کدھر گئی؟ دیکھیں میری بات، یہ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ آپ میرے محسن ہیں۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں ایک دفعہ بات مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا، کئی بار ہماری اس مسجد میں بھی ہو جاتا ہے، بعض احباب کہتے ہیں یہ بچہ، تو مجھے نہیں پتا ہوتا یہ سید ہے کہ نہیں۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اب حضور کے کندھے پر سوار کون ہے؟ بولیے نا، ذرا ان لبوں کو ہلائے جس کو حسین حسین کرتے ہیں، بولیے کون سوار ہے؟ حضور سجدے میں اٹھے؟ نہیں اٹھے نا؟ کس نے منع کیا اٹھانے سے؟ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کو؟ اللہ کو۔ سوار کون ہے؟ شہزادہ۔ اٹھتے کیوں نہیں؟ ایک صحابی نے سر اٹھا کے دیکھ لیا اور ساتھ ہی سر نیچے کر لیا، پڑے رہو، مرضی ہوگی محبوب اٹھ جائیں گے، نہ مرضی ہوگی نہیں اٹھیں گے۔ کتنے لاڈ سے وہ لمحہ کبھی یاد کریں، میرے آقا اس گلے کو چومتے تھے۔ بڑا چومتے تھے۔ سوچیں 4-5 سال کا بچہ، اور بتا دیا جائے اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے کہ جی کینسر سے فوت ہو جائے، ماں باپ کا جینا حرام ہو جاتا۔ اور حضور کا کیا حال ہوتا ہوگا جب حسین کو دیکھتے تھے، یہاں سے چومتے، یہاں اس کو ماریں گے، معلوم نہیں میرے اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب سوار ہیں تو پتہ یہ چلا شریعت کے احکام اور ہیں اور حقیقت کے احکام اور ہوتے ہیں۔ بندے کو حقیقت کا ادراک ہو جائے نا، اللہ شریعت کے احکام اس سے معطل کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیں۔